بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ لکھا ہے کہ پچھلی آیت اور آگے کی چند آیتیں ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جس روایت کو حضرت ابن حبان، امام نسائی اور حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک انصاری تھے جو مسلمان تھے، لیکن کچھ مدت کے بعد مرتد ہو گئے، لیکن مرتد ہونے کے بعد شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے اپنے خاندان والوں کے پاس پیغام بھیجا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرو، کیا اب بھی میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ یعنی میں مسلمان تھا، مرتد ہوا، پھر ارتداد کے بعد شرمندگی ہو رہی ہے، کیا ابھی میرے لیے گنجائش ہے کہ میں آ کر اسلام کو قبول کروں اور اللہ تعالی میری توبہ کو قبول فرمائیں؟ تو اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ بات پہنچائی گئی، آیت نازل ہوئی إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو اپنی توبہ کر لے گناہ کرنے کے بعد، اور توبہ کی ایک شرط ہے اصلاح کر لے، یعنی جو عمل گندا ہوا ہے اس سے سچے دل سے توبہ اور اپنے عمل کو بدل لے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ کو انتہائی بخشنے والا، انتہائی مہربان، انتہائی رحم کرنے والا پاؤ گے۔ جب یہ آیت ان صحابی جن کا نام کتابوں میں حارث آتا ہے، جب یہ آیت لے جا کر ان صحابی کو سنائی تو حارث نے کہا کہ خدا کی قسم میری جان پہچان میں تم بڑے سچے آدمی ہو، یعنی جو آدمی آ کر سنانے والا تھا ان سے حارث نے کہا کہ تم بڑے سچے آدمی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ سچے ہیں، اور اللہ تم دونوں سے زیادہ بڑھ کر سچا ہے۔ اس کے بعد حارث واپس آئے، مسلمان ہوئے اور اچھے مسلمان ہوئے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے
جو اپنے عمل کی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، اس کے بارے میں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر لیں گے، لیکن جو توبہ نہ کرے تو آپ نے سنا کل کی آیت میں کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی کفر پر جمع رہتا ہے تو اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی ہے، اور جہنم کا عذاب جو ہے وہ اپنی جگہ، جس کے بارے میں اللہ نے آج ہی کی آیت میں فرمایا خالدین فیہا، جہاں ہمیشہ رہنا پڑے گا، لا یخفف عنہم العذاب، نہ عذاب ان سے ہلکا ہوگا، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ جاؤ جا کر اپنے عمل کی اصلاح کر لو۔ عمل کی اصلاح اور توبہ کا موقع اسی دنیا کے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ہاں اگر یہ حارث ایمان نہ لاتے اور ان کا کفر بڑھتا چلا جاتا تو پھر توبہ قبول نہ ہوتی۔ توبہ کی قبولیت کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان تمہارے پچھلے تمام اعمال کو، برے اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا توبہ کی صحیح شرط یہ ہے کہ آدمی توبہ کرنے کے بعد اپنے عمل کی اصلاح کر لے، اور اگر عمل کی اصلاح نہیں کی، توبہ کر لی لیکن پھر دوبارہ سے شرک کرتا رہا، یا پھر کبھی زبان سے کہہ دیا اور عمل کی اصلاح نہیں کی، تو ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محض زبان سے کہہ دینا یا کسی مصلحت اور وجہ سے توبہ کا اظہار کر دینا، جیسے فرعون نے کیا تھا کہ مر رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اب مجھے عذاب آنا ہی ہے، اور اپنی پریشانی کی وجہ سے بالکل آخری وقت میں جب توبہ کا وقت نکل گیا اس وقت کہہ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا لن تقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ ایسے وقت جب توبہ کا وقت نکل جائے اور پھر کوئی صرف زبان سے یا مصلحت کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے مصلحت پسند یا وقتی طور پر اظہار کرنے والوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وقت رہتے توبہ کی جائے اور اپنے عمل کی اصلاح کی جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جن کا انتقال کفر پر ہو گیا ہے، اب وہ چاہے جو کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا۔ اللہ نے مثال دی کہ تم فرض کرو دنیا میں یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا کام رشوتوں سے چل جاتا ہے، اور آخرت میں بھی ہم رشوت دے دیں گے فرشتوں کو، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر فرض کرو، ہو نہیں سکتا، صرف فرض کرو کہ زمین کے برابر بھر کر تمہیں اللہ سونا دے دیں، اور اس سونے کو تم یہ کہو کہ میرے اوپر سے عذاب ہلکا ہو جائے، اس کو قبول کر لیا جائے۔ عذاب سے رہائی کے لیے زمین کے برابر نہیں بلکہ زمین بھر کر رشوت دی جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اول تو اس دن مال کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ فرض کر لو کہ اتنا بھی اگر کوئی دے رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کہ فدیہ دے دیا جائے، میری جان بچ جائے، اللہ نے فرمایا کہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دنیا کی حکومتوں کی طرح وہاں اگر آدمی چاہے کہ رشوت چل جائے تو رشوت بھی چلنے والی نہیں ہے۔ وہاں کی کرنسی صرف دولت ایمان ہے اور اعمال کی اصلاح ہے، وہاں اس کے علاوہ کچھ اور کام آنے والا نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا
کہ قیامت کے دن جنہوں نے توبہ نہ کی ہوگی اور کفر پر ان کا انتقال ہو گیا ہوگا، اگر وہ اپنی رہائی کے لیے روئے زمین کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے تو خاک کے ذرے کے برابر بھی فائدہ نہ ہوگا، ایک دانے کے برابر بھی عذاب ہلکا نہ ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کو وہاں کسی طرح کے حامی، مددگار اور عذاب کو ہلکا کرنے والے میسر نہ آئیں گے۔ اس مضمون پر اللہ تعالیٰ نے تیسرا پارہ یا سورہ آل عمران کا یہاں پر ایک حصہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون چوتھا پارہ شروع ہوگا۔ یہاں اللہ نے توبہ کی شرائط کو یہ بیان فرمایا کہ عمل کی اصلاح اور شرمندگی، اور پھر یہ نیت کرنا کہ ہم آئندہ اپنے برے عمل کو کبھی نہ کریں گے، یہ توبہ کے شرائط میں سے ایک شرط ہے، اور وقتی مصلحت کی بنیاد پر نہ ہو تو اللہ نے فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کو انتہائی مغفرت کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ مضمون پیچھے سے چل رہا ہے، یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت کو اختیار نہیں کرتے یا ہدایت کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کل کی آیت میں یہ بیان کی تھی کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی پھٹکار میں آج کی آیت یہاں سے شروع ہے، خالدین فیہا، اسی پھٹکار میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ البتہ یہ یہاں حارث جو صحابی تھے، جو مرتد ہو گئے تھے پھر ایمان لائے، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، یعنی ایمان کی طرف لوٹ کر نہ آئے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ البتہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور کفر کی حالت میں انتقال ہوا، ان میں سے کسی سے روئے زمین کے برابر یا پوری زمین بھر کر سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے پوری زمین بھر کر سونے کی پیشکش ہی کیوں نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا جن کا کفر پر انتقال ہوا اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہ آئیں گے۔ سبحان اللہ۔